بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 2 ربیع الاول اور پہلا اتوار کا دن ہے، ایک ایسا مبارک دن جسے اللہ پاک نے اپنے خاص انعامات، رحمتوں اور برکتوں کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے عظیم اور محترم مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کیے جانے والا ایک نیک عمل عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، بد قسمتیں جاگ اٹھتی ہیں اور اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر سنتا ہے۔ اور آج کا دن یعنی اتوار کا دن، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ بھی دن اپنے اندر خاص تاثیر رکھتا ہے۔ کئی نیک لوگوں نے اس دن مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت دیکھی، کئی ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون ملا، کئی پریشان حال لوگوں کے حالات بدل گئے۔ اس لیے آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو اللہ نے چاہا تو آپ کی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ یہ وظیفہ رزق، دولت، شفا، سکون، خوشحالی اور ناممکن حاجت کے لیے بے حد مجرب مانا جاتا ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جن کے گھروں سے برکت ختم ہو چکی تھی، جن کی دعائیں برسوں سے قبول نہیں ہو رہی تھی، جن کے کاروبار بند ہو گئے تھے یا جن کے دل مسلسل پریشانیوں سے بھرے ہوئے تھے، اللہ پاک نے اسی عمل کی برکت سے ان کے لیے ایسے راستے کھول دیے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ربیع الاول کے یہ مبارک دن انسان کی تقدیر بدلنے والے دن ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ پاک اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے ساتھ ساتھ انہیں نوازنے کے فیصلے بھی فرما دیتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی محنت کرتے ہیں مگر کامیابی ان کے قدم نہیں چومتی، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا خاص کرم ہو جائے تو چند لمحوں میں ان کی قسمت بدل جاتی ہے۔ آج شاید وہی لمحہ آپ کی زندگی میں بھی آنے والا ہو۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی اور ہر طرف سے ناکامی مل رہی ہے، اگر گھر میں بے سکونی، بیماری، جھگڑے اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اگر رزق میں تنگی ہے، اگر شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں یا کوئی دشمن ہر بار آپ کے راستے میں دیوار بن جاتا ہے، تو آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ ممکن ہے اللہ پاک آج ہی آپ کے لیے غیب سے ایسے فیصلے فرما دے کہ آپ کی آنے والی پوری زندگی بدل جائے۔ یاد رکھیے، جب بندہ سچے دل سے اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کئی لوگ صرف ایک دن کے اخلاص اور یقین کی وجہ سے ایسی کامیابیاں پا لیتے ہیں جنہیں حاصل کرنے میں دوسروں کو برسوں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، ختم تو صرف انسان کا یقین ہوتا ہے، اور جب انسان دوبارہ یقین کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو بند دروازے بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت دعائیں کی مگر قبول نہیں ہوئی، ہم نے بہت وظائف پڑھے مگر حالات نہیں بدلے۔ اما اب ہم تھک چکے ہیں تو آج اپنی مایوسی کو ختم کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے یہی دن مقرر کر رکھا ہو سکتا ہے آج کے بعد آپ کی زندگی میں سکون اترنا شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کے بعد آپ کے گھر سے بیماری، پریشانی اور تنگدستی نکلنا شروع ہو جائے۔ ناظرین، بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن یاد رکھیے جہاں انسان کے راستے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے، اور وہ رب چاہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دے، جلتی آگ کو ٹھنڈا کر دے، ناممکن کو ممکن بنا دے اور ایک لمحے میں انسان کی تقدیر بدل دے۔ اسی لیے آج کے اس مبارک دن کو غفلت میں مت گزاریں، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ ربیع الاول کی مبارک دن بہت ہی قیمتی ہے۔ آج 2 ربیع الاول اتوار کے دن آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، سعودی عرب میں ہو، دبئی میں ہو، ملک میں کسی میں بھی ہو، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد پڑھ لے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لے، بس وضو کے ساتھ پاکیزہ حالت میں مکمل یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ پاک دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ اگر آپ کے آنسو سچے ہیں، اگر آپ کے دل میں یقین باقی ہے، اگر آپ واقعی اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کے بعد آپ کے رزق میں ایسی برکت آ جائے کہ آپ خود حیران ہو جائیں، ہو سکتا ہے بند کاروبار چل پڑے، ہو سکتا ہے بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے گھر کے جھگڑے سکون میں بدل جائیں، اور ہو سکتا ہے وہ دعا جو برسوں سے آسمان کی طرف اٹھی جا رہی تھی آج قبولیت کا پروانہ لے کر واپس آئے۔ اس لیے دیر مت کریں، دنیا کے کاموں سے چند منٹ جو ہیں وہ آپ نکال لیں، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ کیا پتہ یہی وظیفہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی وظیفہ بن جائے، اور آنے والے دنوں میں آپ خود کہیں کہ واقعی جب اللہ چاہتا ہے تو پل بھر میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک بار گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اللہ کے نظر کرم کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور اعمال
حال اور زندگی بدل دینے والی دعائیں آپ کو روزانہ میں شیئر کرتی رہوں گی۔ کیا پتہ کون سا عمل، کون سی دعا اور کون سا وظیفہ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 2 ربیع الاول پہلے اتوار کے دن یا رات میں جب بھی آپ کو وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر آپ بیٹھ جائیں، اور اگر کسی وجہ سے بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ تنہائی سکون کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ سب سے پہلے اپنے اللہ کے محبوب رحمت عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ممکن ہو تو درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ درود ابراہیم دعا کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے اور بندے کی فریاد سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ جب بندہ محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا کی قبولیت کے امکانات کئی گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو حلال روزگار کی نیت کریں، اگر قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو قرض کی ادائیگی کی نیت کریں، اور اگر گھر میں بیماری ہے تو شفا کی نیت کریں۔ اگر اولاد نہیں تو نیک اولاد کی نیت کریں، اگر کاروبار بند ہے تو کاروبار میں برکت اور ترقی کی نیت کریں، اور اگر دل کسی پریشانی سے بھرا ہوا ہے تو اللہ کے سامنے اپنا دکھ رکھ دیں۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کریں۔ یاد رکھیں تعوذ اور تسبیحاں پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو جائے اس میں خیر و برکت اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ جب آپ نیت بھی کر چکے ہوں، درود پاک بھی پڑھ لیا اور تعوذ و تسبیح بھی پڑھ لی، تو اب اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے دل کو دنیا کی ہر سوچ سے آزاد کر دیں۔ یوں محسوس کریں جیسے اس وقت آپ اور آپ کا رب آمنے سامنے ہیں، نہ دنیا کی آوازیں ہیں، نہ لوگوں کی باتیں، نہ ماضی کا غم، نہ مستقبل کا خوف، صرف آپ ہیں، آپ کے آنسو ہیں اور آپ کا رب ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی عظیم قرآن صورت کا وظیفہ ہے جسے قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت کہا جاتا ہے، لیکن اس چھوٹی سی صورت میں رحمت و برکت و رزق اور کامیابی کے ایسے خزانے چھپے ہیں جن کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص یقین، محبت اور عاجزی کے ساتھ اس صورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ یہ مبارک صورت آپ کے رزق کی بندش توڑنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہ کاروبار میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کر سکتی ہے، یہ گھر سے نظر بد، حسد اور شیطانی اثرات کو دور کرنے کا سبب بن سکتی ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ کے گھر میں ایسی خیر و برکت داخل ہوگی کہ تنگ دستی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج 2 ربیع الاول پہلے اتوار کے دن آپ نے سب سے پہلے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے تعوذ و تسبیح ضرور پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ کوئی عام صورت نہیں، یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار نعمت و رحمت اور خیر کثیر کی خوشخبری عطا فرمائی، اور جو شخص محبت اور یقین کے ساتھ اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ہر بار پوری توجہ، عاجزی اور یقین کے ساتھ پڑھنی ہے، اور یاد رکھیں صرف زبان سے الفاظ دہرانا کافی نہیں ہوتا۔ جب آپ سورۃ کوثر پڑھیں تو اپنے دل کو بھی شامل کریں، اپنی ٹوٹی ہوئی امیدیں اللہ پاک کے سامنے رکھ دیں، اپنے آنسوؤں کو مت روکیں، اگر دل بھر آئے تو رونے دیں خود کو، کیونکہ بعض اوقات انسان کے آنسو دعا بن جاتے ہیں جو سیدھے عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ سورۃ کوثر کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جائیں اور اپنے رب سے مانگتے جائیں۔ یقین کیجئے یہ وہ بابرکت صورت ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دیتا ہے، روتے ہوئے چہروں پر مسکراہٹیں واپس آ جاتی ہیں، مایوسی امیدی میں بدل جاتی ہے، اور وہ دروازے بھی کھل جاتے ہیں جنہیں انسان ہمیشہ کے لیے بند سمجھ بیٹھتا ہے۔ کئی لوگوں کے رزق میں تنگی صرف اس کے گناہوں، غفلت اور روحانی بندشوں کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ گھر میں بے سکونی، بیماری، فاقے، ناکامیاں اور رکاوٹیں بڑھنے لگتی ہیں، لیکن جب بندہ سچے دل سے قرآن کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حالات بدلنا شروع فرما دیتا ہے، اور سورۃ کوثر کی یہی خاص برکت ہے کہ یہ دل کو سکون دیتی ہے، گھر میں خیر برکت پیدا کرتی ہے، حسد اور نظر بد کے اثرات کو کم کرتی ہے، اور رزق کے دروازے کھولنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس مبارک صورت کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی آسان ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہر بندش ٹوٹنے لگے گی، اور کامیابی آپ کا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر 41 مرتبہ سورۃ کوثر مکمل کر لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک ایسا عظیم وظیفہ پڑھنا ہے جو صرف الفاظ نہیں بلکہ پورے دین کی بنیاد ہے، ایمان کی روح ہے، اور ہر مومن کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، وہ مبارک کلمہ جس کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا،
وہ کلمہ جسے سچے دل سے قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ وہ کلمہ جس نے لاکھوں گناہوں کو نجات دی، ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون دیا اور بے شمار پریشان حال لوگوں کی تقدیریں بدل ڈالی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف زبان سے پڑھنے کے الفاظ نہیں، یہ اللہ پاک کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفاداری کا اقرار ہے۔ یہ وہ نور ہے جو انسان کے دل کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص کلمہ طیبہ کو یقین، محبت اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اس کے راستوں کی رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کے گھر میں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے دل کو ایسا سکون عطا ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ اب توجہ سے سنیے کہ آپ نے یہ کلمہ کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح آپ نے مکمل توجہ، محبت اور یقین کے ساتھ یہ مبارک کلمہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ہر بار دل سے محسوس کریں کہ آپ اپنے رب کے سامنے اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اس کلمے کا وزن زمین و آسمان سے زیادہ بتایا گیا ہے۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جن کی برکت سے انسان کے دل کے زنگ صاف ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بندے پر نازل ہوتی ہے۔ کئی لوگ صرف دنیا کے مسائل کے حل کے لیے پریشان رہتے ہیں، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اصل سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور کلمہ طیبہ اللہ کے ذکر کا سب سے عظیم خزانہ ہے۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھیں تو اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، یوں محسوس کریں جیسے آپ کا رب آپ کی ہر پکار کو سن رہا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک ایسا عظیم وظیفہ پڑھنا ہے جو اللہ پاک کے مبارک صفاتی ناموں میں سے ایک بہت خاص اور بابا عظمت نام ہے۔ یہ ایسا نام ہے جسے اللہ والے اپنی دعاؤں میں بار بار پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب انسان ٹوٹے دل کے ساتھ اس نام کو پکارتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ اللہ پاک کی عظمت، شان، رحمت اور کریمی کا اعلان ہے۔ جب بندہ یا ذوالجلال والاکرام کہتا ہے تو گویا اپنے رب کی بڑائی، طاقت اور عظمت کو تسلیم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، مہربانی اور کرم اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ اسم مبارک انسان کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اسے پڑھنے سے دل کا خوف ختم ہوتا ہے، پریشانیاں ہلکی ہونا شروع ہو جاتی ہے، دشمنوں کے شر سے حفاظت ملتی ہے اور بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اس مبارک نام کی برکت سے اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنتی دیکھی، بند کاروبار چل پڑے، گھروں میں سکون واپس آ گیا اور ناممکن دکھائی دینے والی حاجتیں بھی پوری ہو گئی۔ اب توجہ سے سنیے آپ نے یہ وظیفہ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے مکمل یقین، عاجزی اور محبت کے ساتھ یا ذوالجلال والاکرام کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ہر بار دل سے محسوس کریں کہ آپ اپنے رب کریم کو پکار رہے ہیں اور رب وہ جو محتاج کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور یاد رکھیں، جب آپ یہ مبارک نام پڑھیں تو جلدی نہ کریں، ہر لفظ کو محسوس کریں، اپنے دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارتے جائیں۔ ہر آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں تو انہیں بہنے دیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کے آنسو ہی اس کی قبولیت کی نشانی بن جاتے ہیں۔ آج 2 ربیع الاول پہلے اتوار کے دن اگر کوئی فقیر بھی یقین مال یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدلنے پر قادر ہے۔ اگر کوئی محتاج بھی یہ وظیفہ اخلاص سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ لینے والے ہاتھوں کو دینے والا بنا سکتا ہے، کیونکہ عزت، دولت، رزق، سکون اور کامیابی سب اللہ ہی کے خزانے میں ہے۔ اور یقین کیجئے، جب آپ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کا دل کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو رہا ہے، روح کو سکون مل رہا ہے اور رحمت کی ایک عجیب کیفیت آپ کے ارد گرد پھیل رہی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس مبارک نام کو پڑھتے ہوئے اس کا جسم کانپ اٹھا، دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اللہ پاک کی رحمت ان کے بہت قریب آ گئی ہو۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں اللہ کے حضور اٹھا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دل کا ہر درد، ہر خوف اور پریشانی اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ رو کر دعا مانگے، گر گڑا کر مانگے، کیونکہ اللہ پاک ٹوٹے ہوئے دل کی پکار کو بہت سنتا ہے۔ ممکن ہے آج کی یہ دعا آپ کی زندگی بدل دے، ممکن ہے آج کے بعد آپ کی رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے، ممکن ہے برسوں پرانی مشکل آسان ہو جائے، ممکن ہے اللہ پاک آج ہی آپ کے حق میں وہ فیصلہ فرما دے جس کا آپ مدتوں سے انتظار کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، بیماریوں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرمائے، بے اولاد کی لوگوں کی جھولیوں کو بھر دے اور ہمارے گھروں کو سکون دے، رحمت اور برکت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔